غریبوں کے والی، مسکینوں کے ہمدرد اور بیماروں کے بےکس آقا دنیا میں تشریف لائے۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلیاں، محلے اور شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ایکسپو سینٹر کے اطراف جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی سجاوٹ، مارکیٹوں اور محلوں میں سبز پرچموں اور بیجز کی خریداری، میلاد کی محفلوں اور چراغاں کا سلسلہ بھی جاری۔ ملک بھر میں کل عام تعطیل ہوگی۔ شہریوں نے کہا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ تاریخ دنیا میں امن و شفقت، عدل و سخاوت اور رحمتوں کا نقیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری۔ ایم اے جناح روڈ پر مرکزی جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر مختلف تنظیموں کے استقبالیہ کیمپ، نعت خوانی، طبی امداد اور سبیلوں کا اہتمام۔ 12 ربیع الاول کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان مرتب۔ شہر بھر میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ جلوس کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جائے گی۔ مرکزی جلوس میمن مسجد بولچن مارکیٹ سے نمائش چوک پہنچے گا۔ ملیر میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کی تیاریاں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کا دورہ۔ کمشنر کراچی کی سیکیورٹی، صفائی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ جلوس کے روٹ پر اسٹریٹ لائٹس کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ۔ 11 اور 12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ 25 اور 26 اگست کو ہیوی ٹرک، ڈمپر اور واٹر ٹینکرز پر پابندی۔ ٹریفک پولیس کی گڈز ٹرانسپورٹرز، ڈمپرز اور واٹر ٹینکر مالکان سے تعاون کی اپیل۔ کہا شہری ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل کی قیمت میں دوبارہ اضافہ مسترد کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹر اویس چودھری نے کہا ڈیزل کی قیمت میں بار بار اضافہ بند کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ ہر 15 روز بعد لیا جائے۔ ڈیزل پر عائد بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر فوری نظر ثانی کی جائے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مزید بوجھ تلے دبانے کے بجائے ریلیف دیا جائے۔ آر ایل این جی سے بننے والی بجلی 48 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی۔ بجلی مزید مہنگی ہونا انڈسٹری کے لیے خطرہ قرار۔ صدر آل پاکستان فوڈز راشد صدیقی نے کہا توانائی قیمتوں میں عدم استحکام برآمدات صنعت کو متاثر کرے گا۔ حکومت کاروبار کے لیے مشکلات بڑھانے والے فیصلوں سے گریز کرے۔ توانائی قیمتوں کے لیے مستقل قابل پیش گوئی پالیسی ضروری قرار۔ میر رضا ہلاکت کیس، جے آئی ٹی میں کیس سے پہلے سے وابستہ نہ ہونے والے افسران شامل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، کیس کی آزادانہ اور جامع تفتیش کے لیے جے آئی ٹی ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، ڈی اے جی سندھ کو 31 اگست کے لیے نوٹسز۔ عدالت نے ریمارکس دیا آئندہ سماعت پر قانونی سوالات پر عدالت کی معاونت کی جائے۔ جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری۔ نادرا اور یونین کونسل ریکارڈ میں متوفی خاتون ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ نادرا یونین کونسل ریکارڈ میں خاتون کی موت کی تصدیق کا انکشاف۔ عدالت نے یونین کونسل چیئرمین صالح محمد کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یو سی چیئرمین 50,000 روپے کے قابل ضمانت وارنٹ پر طلب۔ آئندہ سماعت پر یو سی چیئرمین کو ہر صورت پیش کیا جائے، عدالت کا حکم۔ قائم مقام چیئرمین نے این آئی آر سی کی تقرری کے خلاف درخواست۔ وفاقی حکومت کو قواعد کے مطابق مستقل چیئرمین مقرر کرنے کا عدالتی حکم۔ ریمارکس دیے محض کمیشن کا رکن ہونا چیئرمین کے عہدے کی اہلیت نہیں۔ کسی رکن کو عارضی انتظام کے نام پر چیئرمین کے اختیارات دینا اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا آج کا عدالتی بورڈ ڈسچارج کر دیا گیا۔ سربراہ آئینی بینچ جسٹس سلیم جیسر کی عدالت میں مقرر کیسز ملتوی۔ جسٹس عبدالحامد بھرگڑی کی عدم دستیابی کے باعث کارروائی ملتوی کی گئی۔
شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا کیس، پولیس نے گرفتار ملزم شوکت کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم شوکت کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان طلب۔ اب پہلے علاج ہوگا پھر میڈیکو لیگل کارروائی ہوگی، وزیر صحت عذرا فضل پیچوہو کا اعلان۔ سندھ انجرڈ پرزنز کمپلسری میڈیکل ٹریٹمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد شروع، کہا حادثے، لڑائی یا کسی بھی واقعے میں زخمی کا فوری علاج یقینی بنایا جائے گا۔ سی ای او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن احسن قوی بولے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے میں میڈیکو لیگل کارروائی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ سندھ میں ویکٹر بورن ڈیزیز کی شرح میں اضافے کا انکشاف، رواں سال 8 ماہ میں خسرہ، خناق اور تشنج سے 88 بچوں کی ہلاکتیں، خسرہ سے 63، خناق سے 20 اور تشنج سے 5 بچوں کی اموات رپورٹ۔ کراچی ایسٹ، سکھر اور ٹھٹھہ ہلاکتوں میں تیسرے نمبر پر۔ ڈی ایچ اوز کی 100% کارکردگی کے دعووں کی آزادانہ جانچ ضروری قرار۔ ریبیز سے بچاؤ کے لیے جانوروں کی بروقت ویکسینیشن ضروری، ڈاکٹر شہلا نے کہا۔ ویٹنری اسپتال میں روزانہ 10 سے 15 جانوروں کو ویکسین لگائی جاتی ہے۔ کتے کی ویکسینیشن پپی کی عمر سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ ویکسین شدہ کتا ریبیز وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ کم کرتا ہے۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں افسران کے تقرر و تبادلے، عبدالسلام میمن سپرنٹینڈنگ انجینئر سپر ہائی وے میرپور خاص تعینات، خرم مغل سپرنٹینڈنگ انجینئر سپر ہائی وے حیدرآباد مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ بلدیات میں گریڈ 11 کے افسر کو بیک وقت 4 عہدے دینے کا انکشاف، یو سی سیکرٹری دودو خان شر کو 4 یو سیز کا چارج دے دیا گیا۔ عمر کوٹ اور میرپور خاص کی 3 یو سیز کا اضافی چارج دودو خان شر کے پاس۔ صوبائی محتسب کا نوٹس، محکمہ بلدیات کا دودو خان شر کو شو کوز وضاحت طلب، وضاحت نہ دینے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی ہوگا تجاوزات سے پاک، لیاری میں شاہ عبداللطیف بھٹائی روڈ اور دیگر علاقوں میں تجاوزات کا خاتمہ، تجاوزات کے خلاف کے ایم سی کا مرحلہ وار آپریشن۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ شیر علی نے کہا سڑکوں پر قائم ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط، ضلع وسطی اور جنوبی میں آئندہ دنوں گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی زیر صدارت اجلاس، ایف پی آر حکام کے تاجروں سے آسان ٹیکس اسکیم پر تفصیلی مشاورت۔ عبدالرحمان خان نے کہا تاجر برادری کی پرامن شرکت اور اتحاد ہماری اصل طاقت ہے۔ ایف بی آر کی آسان ٹیکس اسکیم پر تاجر برادری کا اطمینان کا اظہار۔ عبدالرحمان نے کہا سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے تاجر اسکیم میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اسکیم میں رجسٹرڈ تاجروں کو آڈٹ اور ٹیکس معاملات میں سہولتیں ملیں گی۔ پاکستان میں ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر تیزی سے تبدیلی مراحل سے آگے، کراچی ڈیٹا سینٹر منصوبے کی سرمایہ کاری 60 کروڑ ڈالر تک بڑھانے کی گنجائش۔ OICCI کے مطابق پاکستان میں 32 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز 10 سالہ ٹیکس مراحل دستیاب ہیں۔ پاکستان بڑے ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری وصول کنندگان کی عالمی فہرست میں شامل نہیں، قابل اعتماد بجلی کی فراہمی ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاری کے لیے بنیادی ضرورت قرار۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سٹاک مارکیٹ کا تیزی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 404 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,370 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر مستحکم، ڈالر 277 روپے 55 پیسے پر ٹریڈ۔ یوم دفاع بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، کمشنر کراچی کا ڈائریکٹر کالجز کو خط لکھا، طلبہ میں قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کیا جائے، کالجز میں تقاریر، ملی نغموں اور سیمینارز کا اہتمام کرنے کی ہدایت، یوم دفاع کی تقریبات میں طلبہ کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کا حکم۔